مومن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ عزیز تر اور قیمتی ترین ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی، یہ حیات دائمی نہیں بلکہ مستعار اور ادھار ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ مہلت دی ہے۔ بندہ اس دنیا میں آیا اور معلوم ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک جملہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک جملہ بارگاہ الہی میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے، جب یہ بات معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر جملہ بارگاہ الہی میں محفوظ ہو رہا ہے، تو حق یہی بنتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ہمیشہ وہ لفظ نکالے جو اللہ کو پسند ہو، جو خالق اور مالک کو پسند ہو۔ میں ان ایام میں خاصا سمجھیے کہ پریشان جیسے ہوتا ہے نا بندہ، غالباً عزیزم محبوب بٹ صاحب یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا یہ سیزن ایسا ہے کہ اس میں اکثر یہ صدا سننے کو ملتی تھی کہ فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، لیکن یہ تعجب کی بات ہے، قدرت الہیہ اس کے سامنے ہمارا سر خم ہے اور ہم رضائے الہی میں راضی ہیں۔ ان ایام میں خاص طور پر جو صدائیں سننے میں آئیں، شنید میں پڑیں، وہ یہ تھیں کہ فلاں عزیز انتقال کر گیا ہے، فلاں دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، فلاں ہمارا صاحب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جوار رحمت میں چلا گیا ہے۔ حالیہ ایام میں ہماری مسجد کے قدیم اور پرانے نمازی عزیزم جناب عبدالوحید صاحب ہماری پہلے صف کے نمازی تھے، اس سے زیادہ دور میں نے کو دوسری تیسری صف سے زیادہ کہیں ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ شدید علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں ان کی قبر کے اندر راحتیں عطا فرمائے، اور جناب حاجی عبدالمجید صاحب اور اسی طرح ہمارے بہترے عزیز نمازی، ہمارے مسجد منتظمین کے ساتھ منسلک وابستگی رکھنے والے عظیم قریشی صاحب جیسے بڑے سارے احباب، سمجھیے کہ میرے دیکھتے ہوئے جو مجھے یاد ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ساری چیزیں قریب کے جتنے عزیزوں کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پسماندگان کے لیے عبرت اور نصیحت ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی وصایا میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ جنازہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے نا، وہ یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیا حال ہے، یہ جو انتقال کر گیا پیچھے کیا چھوڑا اور کیا چیزیں، اس طرح کی باتیں آپ کو معلوم ہے، پوچھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو جنازے میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں نا، ان کو چاہیے یہ نصیحت پکڑا کریں جنازہ سے، یہ عبرت ہے، نصیحت ہے، اس لیے کہ ابھی تمہارے سامنے جو موجود ہے نا، جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم حاضر ہو، یہ بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر ایسے ہی باتیں کیا کرتا تھا، اور جب تم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو تمہارے جنازے میں شریک بھی کئی ایسے افراد ہوں گے جو اسی طرح کی دنیاوی باتیں کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو ہر ایک جنازہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور سبق کا سبب ہوتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بندہ مومن کی زبان سے نکلا ہر لفظ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ ایسا لفظ نکلے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو پسند ہو۔ اگر یہ جملہ مطابقت پکڑ جائے انبیاء کرام علیہم السلام کے جملوں کے ساتھ، یعنی جو الفاظ انہوں نے دہرائے ان کے جملوں سے مطابقت پکڑ جائے، یا صحابہ کرام اہل بیت عظام کے جملوں کے ساتھ، ان کی باتوں کے ساتھ مطابقت پڑ جائے، یعنی اس کی عادات، اس کا کہنا، بول چال، سارا کچھ بزرگوں کے موافق ہو جائے، صالحین کے موافق ہو جائے،
تو آپ یقین جانیے بڑی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عمل نہ ہونے کے باوجود ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ شامل فرما دے گا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا پسندیدہ جملہ ہے جو مالک نے دیا ہے سب اہل ایمان۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اہل ایمان کامیاب ہونے کے بعد جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا، جب جنت میں پہنچ جائیں تو رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے جنت میں داخل ہو کر ان کا جملہ کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ جنت میں داخل ہو کر ان کا جملہ دعائیہ کلمہ یہ ہوگا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام۔ فرمایا آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس وقت ان کا باہمی ملاقات کے وقت جو جملہ ہوگا زبان پر وہ سلام ہوگا۔ جب جنت میں داخل ہو جائیں تو جملہ ہوگا سبحانک اللہم، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو اس وقت جملہ سلام ہوگا، یعنی سلامتی ہے تمہارے لیے، رب العالمین جل وعلا کی رحمت، یہ دعاؤں سے ملا کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور فرمایا بالآخر ملاقات کے بعد اور تمام تر احوال کے بعد جو آخری جملہ ان کا ہوا کرے گا نا وہ جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اس جملے پر آئیے، صرف اتنا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا پسندیدہ کلام ہے۔ آپ رب العالمین جل وعلا کی پسند کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب کلام شروع فرمایا ہے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، پہلا جملہ جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو عطا فرمایا وہ الحمدللہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سے کہ بندہ مومن کا ہر آن ہر لحظہ جب قیمتی ہے تو میں یہ سبقاً عرض کرتا ہوں، نصیحتاً عرض کرتا ہوں، یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھیے، جو بھی سمجھ لیجئے، آپ ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں سارے، جو بھی سمجھیے آپ اس کو ہماری طرف سے تحفہ سمجھیے، گفٹ سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر قیمتی ترین لمحہ مزید قیمتی ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے پسندیدہ جملہ کیا کر گزاری سمجھ آئی کہ نہیں؟ درویش وال توجہ رہی، میری تو آڑے وال رہی، میری تو آڑے وال رہی، تو آڑی توجہ درویش وال رہی یا موبائلہ وال رہی؟ توجہ، قیمتی ترین بات جو ہے نا جو عرض کر رہا ہوں، مگر نہ جمعے وال چلنے اتنے بندے کافی نے، بعد جو جڑے آن گے اور پڑھ لے سن کدھر اور چلے جا سن کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں، توجہ کے ساتھ جملہ سنیے، ہر آن ہر لحظہ قیمتی، لیکن کیا کہنے اس جملے کے اور اس لحظہ کے، اس لمحے کے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی تعریف میں گزر گیا، اس کا شکر کرتے ہوئے گزر گیا۔ گزاری سمجھ آ رہی؟ اب میں اس پر کو چند اسوے، بلکہ اس کی تفسیر میں حضرت امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملے مجھے یاد آئے۔ امام خازن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد، جنت میں داخل ہو کر ان کا آپس میں یہ جملہ ہوگا سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے۔ فرمایا یہ میرا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے، یہ رب العالمین جل وعلا کی پاکی بیان کرنا، فرمایا یہ میرا جملہ نہیں، یہ علامت ہوگی۔ کیسی؟ خازن فرماتے ہیں اہل جنت میں اور ان کے خادموں میں جب ان کو بھوک ستائے گی نا، ستائے گی نہیں، جب دل کرے گا کچھ کھانے کو اور جب چاہت ہوگی، تمنا ہوگی کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے، تو امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عامہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس وقت کھانا طلب کرنے کے لیے یہ جملہ نہیں کہا جائے گا بھئی فلاں خادم کھانا لے آ، بلکہ علامت یہ ہوگی جیسے ہی بندہ مومن جنتی سبحانک اللہم کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے پیدا کیے ہوئے خدام کھانے لگا کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ علامت ہے، خازن فرماتے ہیں یہ علامت ہے، اور یہ جملہ کہہ کر جو کھانے تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عامت المفسرین کا ارشاد یہ ہے میلوں میل لمبا ایک دسترخوان لگایا جائے گا، اور اس ایک دسترخوان پہ رب العالمین جل وعلا اہل جنت کی ضیافت کے لیے 70,000 پیالے سامنے موجود کر دے گا، اور ہر ایک پیالے کے اندر رب العالمین جل وعلا کی نعمت یہ لگو گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک فاضلان لگایا کہ اتنا کھانا بندہ کل کھا لے گا،
میں کہا اللہ کے بندے یہ 70,000 کا عدد جو ہے نیرا یہ نہیں کہ سارا تو انکھو آنا ہی ہے. ہمیشہ دسترخوان پر رکھی جانے والی چیز یہ ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا مہمان کھا کر ہی اٹھے. کچھ چیزیں مہمان کی عزت افزائی کے لیے بھی رکھی جاتی ہیں. بھائی کھائے یا نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے, کھائے یا نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے, لیکن اس کی تعظیم کا حق یہ ہے, اس کے ساتھ محبت کا حق یہ ہے. وہ چاہت ہے اس کی, نہیں کھاتا نہ کھائے ویسے ہی اٹھا لیا جائے گا. لیکن مہمان نوازی باری تعالیٰ جل وعلا کی ہے, اور اہل ایمان جو ہیں وہ رب العالمین جل وعلا کے مہمان بن گئے تو دسترخوان کو یام ہوگا بھلا. یہ آپ کا ہمارا دسترخوان ہے, وہ باری تعالیٰ نزلا من غفور الرحیم, یہ بخشنے والے, یہ رحم فرمانے والے کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے. قرآن عزیز کہتا ہے یہ مہمان نوازی ہے تمہاری. رب العالمین جل وعلا مہمان نوازی فرما رہا ہے. 70,000 پیالے سامنے رکھ دیے جائیں اور ہر نعمت, ہر برتن میں الگ نعمت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رکھی ہو, اور جس وقت بندہ سیر ہو جائے تو امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دسترخوان سے اٹھ کر جو جملہ اس کی زبان پر آئے گا وہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وآخر دعواہم, آخری جملہ اور آخری دعا ان کی یہ ہوا کرے گی ان الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سب جہانوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ جنتیوں کا جملہ ہے, بلکہ یہ تعریف کرنا اللہ اکبر. ایک مقام پہ قرآن عزیز میں باری تعالیٰ جل وعلا ایسا جملہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ اکبر. آپ اس کا ذوق لیجئے ذرا, بلکہ میں پہلے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں جس وقت آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ کے لیے فراق رہا, ہجر رہا, جدائی رہی, وہ رب العالمین جل وعلا کا ایک امتحان تھا. جب امتحان ختم ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ شاہانہ طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اہتمام فرمایا. قرآن عزیز نے پورا اس کی تفسیر وغیرہ کے اندر مفسرین نے ذکر کر دیا, لیکن یہ جملہ سنیے. جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عرصہ 40 سال کے بعد کم و بیش حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے جگر پارے سے ایک نبی کی ملاقات ایک نبی سے ہوئی ہے, تو آپ یقین جانیے ملائکہ کرام نے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے اجازت چاہی, اے اللہ ہم نے دونوں بزرگوں کی جدائی کا وقت دیکھا ہے, اجازت دے آج ملاقات کر رہے ہیں تو ہم ملاقات کے لیے بھی زیارت کر رہے ہیں, جا کر ملاقات کا وقت بھی دیکھا ہے. ملائکہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اجازت دی. آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں آپ خاموش رہیے گا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بات کی ابتدا کرنے دیجیے. ان کا امتحان سخت تھا, وہ والد تھے, ان کا امتحان سخت تھا, وہ باپ تھے, وہ نبی تھے, اور نبی سے نبی کا جو فراق ہے امتحاناً رب العالمین جل وعلا کی طرف سے حکم نامہ یہ تھا کہ اے یوسف آپ کچھ توقف فرمائیے گا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنیے گا تاکہ ان کے دل کو راحت ملے. اور جملہ سنیے جو انہوں نے کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مذہب الاحزان. یہ سلام کے جملے تھے. فرمایا سلامتی ہو تم پر اللہ کی طرف سے, اس کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. اے یوسف تو نیرا بیٹا بن کر نہیں ملا, تو غموں کا تریاق بن کر آج ملاقات ہوئی ہے تیرے سے. اے غموں کو لے جانے والے, تیرے ملنے سے غم دور ہو گئے, تیرے ملنے سے غم دور ہو گئے. اب آپ اندازہ فرمائیے اس جملے کے اندر تیرے ملنے سے غم دور ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے پہلا. جب یہ جملہ آپ سمجھ گئے, آپ سمجھئے جب بندہ مومن کامیاب ہو جائے اور حساب کتاب کے معاملات اس کے عام عظیم رب کی رحمت سے بخشا جائے, سرکار کی شفاعت سے بخشا جائے, یا جناب والا اپنے عملوں کی سزا کاٹ کر بخشا جائے, جیسے بھی جنت میں جائے, جب داخل ہوگا نا تو وہاں جو اس نے جملہ کہنا ہے نا, رب العالمین جل وعلا نے وہ جملہ ذکر فرما دیا, الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے سارے غموں کو آج دور فرما دیا ہے. یہ تعریفی جملے تو آپ کو بہرحال کہنے پڑنے ہیں, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تعریفی جملے تو آپ کو بہرحال کہنے پڑنے, اس لیے کہ جب رب کی نعمتوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے نا, اس وقت پھر یہ جملہ خود بخود زبان پر آ جانا ہے. لیکن میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جملہ سامنے آنا ہے, کیا یہ بہتر نہیں آج اس کی تیاری شروع کر دی جائے کہ نہیں؟ اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں, سنن نبی داود کی روایت, فرمایا کلو کلام
کل کلام لا یبدأ بالحمد، ہر ایسا کلام جو رب العالمین جل وعلا کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے، ہر ایسا کلام جو رب العالمین جل وعلا کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ أَجْزَمْ، یہ ادھورا رہ جاتا ہے، یہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک لفظ اور سنیے، کُلُّ أَمْرٍ ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو ابتر او اقطع او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایسا کام جو اہم ہو، بڑا ہو، کوئی بھی کام اگر رب العالمین جل وعلا کی حمد اور اس کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو ابتر، وہ دم کٹا رہ جاتا ہے۔ دم کٹا سمجھتے ہیں؟ آپ جانور لینے چلے جائیں نا منڈی کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے کہ دم کٹے جانور کی قربانی نہیں لگتی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے قابل نہیں رہ گیا، وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس میں عیب آ گیا۔ آپ یہی سمجھیے کہ جس طرح قربانی کا جانور اگر دم کٹا ہو وہ بارگاہ حق میں پیش کرنے کے قابل نہیں رہتا، ہر ایسا کام جو آپ کا دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی بھی اگر رب العالمین جل وعلا کی حمد سے شروع نہ کیا گیا تو سمجھ لیجئے یہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ اور جب رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ دم کٹا رہ گیا، یعنی اس میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک لائے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے نا، سیر فرمائی سارے معاملات، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے، رب کی جناب سے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے، حضور کی مہمان نوازی کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج رب کے مہمان ہیں، سرکار کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے 2 برتن بھجوائے۔ جملہ سننا، 2 برتن بھجوائے، ایک برتن میں شراب ہے اور ایک برتن میں دودھ ہے۔ جب فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خدمت میں پیش کیے گئے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر غور پوری توجہ کے ساتھ دونوں برتنوں کو دیکھا، یعنی حضور نے سوچ بچار فرمایا کہ کون سا برتن اٹھانا چاہیے، کون سا برتن اٹھانا چاہیے۔ اس پر غور و فکر کے بعد حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دودھ کا برتن اٹھا لیا۔ جیسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن لیا نا، یہ سید الملائکہ کا جملہ سننا ذرا، فرماتے الحمدللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب برتن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، جبریل امین علیہ السلام دودھ کے محتاج تو نہیں ہے، وہ تو پیتے ہی نہیں ہے جی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کو کوئی محتاجگی نہیں، برتن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اٹھایا، لیکن سید الملائکہ کا جملہ یہ ہے، جیسے حضور نے برتن اٹھایا نا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رہنمائی فرمائی اس برتن کی طرف جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے فطرت اور سلامتی رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ سلامتی کی طرف گئے ہیں، آپ سلامتی کی طرف گئے ہیں، آپ فطرت کی طرف گئے ہیں۔ اگر آپ ساتھ ہی عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معاذ اللہ کی پناہ، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے برتن کا انتخاب فرماتے، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر امت ساری گمراہ ہو جاتی۔ اچھا، اس پر ایک جملہ، 2 باتیں عرض کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ دیکھیے دودھ ہے نا، دودھ یہ علم و فضل، سلامتی، قوت، طاقت سے کنایہ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں کوئی بندہ دودھ دیکھے نا کہ اس کو دودھ پیش کیا گیا ہے، تو اس کی معبرین علماء جو ہیں وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اس کو علم عطا کیا جائے گا، اس کو اللہ فضیلت عطا فرمائے گا، یعنی اچھی تعبیر ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسری طرف جو شراب ہے، یہ جناب والا غفلت، سستی اور خباثتوں اور نرا برے کاموں کی اصل الخبائث ہے، یہ الخبائث، یعنی جتنے خبیث کام ہیں نا، سب خبیث کاموں کی جڑ یہ اصل شراب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس پر ابن علان کا جملہ بھی سماعت فرمائیے، اور یہ بڑا مطابقت پکڑتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اس جملے کے ساتھ جو آپ نے فرمایا نا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔
یہ قابل غور بات ہے، آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اچھا، جس وقت دودھ کا جملہ پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا نا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ نے برائیوں کا انتخاب نہیں فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ دودھ کا پیالہ تو آپ نے لیا ہے، لیکن یہ جو سلامتیاں آپ کے ذریعے پہنچ رہی ہیں نا، یہ قیامت تک آنے والی امت کو ملنی ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری یہ بات بھی قابل غور ہے، ابن علان فرماتے ہیں فناظر الیہما، یہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دونوں برتنوں کو دیکھا تھا نا بنظر غائر، بڑی توجہ کے ساتھ حضور نے دیکھا، فرمایا یہ اس لیے کہ عین اس لمحے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں الہام فرما رہا تھا، محبوب دودھ والا پیالہ چکنا ہے، دودھ والا پیالہ لینا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے ہمیں جو ایک بات اور سمجھ آتی ہے، بھئی بعض اسرار ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کو نہیں دیتا، بلکہ جبریل سامنے کھڑے ہوں تو رب دل میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور آخری جملہ جو قابل غور ہے، آپ دیکھیے، ہے سید الملائکہ، سب فرشتوں کا سردار، لیکن جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا، خوش ہوا ہے نا، تو جملہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے بندہ مومن کا ہر لمحہ قیمتی ہے، عزیز ہے، اور شاید ہو سکتا ہے یہ لمحہ اس کو لوٹ کرنا آئے، کیفیت اس پر کیسی ہی آ جائے، عام عظیم غم کی ہو یا جناب والا اچھی ہو، خوشحالی والی ہو، اگر اس کی زبان سے جملہ حمد نکل جائے، کلمہ حمد نکل جائے نا، تو رب العالمین جل وعلا اس کی آخرت سنوار دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے کا بیٹا انتقال کر جائے، اگر کسی بندے کا بیٹا انتقال کر جائے، اولاد بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بھی انتقال کر جائے، تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ معاون فرشتے جتنے بھی ہیں، جب وہ بارگاہ حق میں حاضر ہوتے ہیں، رب العالمین جل وعلا کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا ہے؟ مالک کو معلوم ہے، لیکن رب العالمین پھر بھی پوچھتا ہے، تاکہ یہ استفہام جو ہے نا، یہ تقریری ہے، تقریری استفہام، یہ سوال ہے نا، سوال نالج کے لیے نہیں ہے، رب العالمین کو پہلے ہی معلوم ہے، یہ سوال اس لیے نہیں تاکہ رب کو معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، مالک کو معلوم ہے، بلکہ انہوں نے قبض روح کیا ہی اللہ کے حکم سے ہے، مالک کے حکم کے بغیر نہیں کیا، لیکن یہ استفہام تقریری تاکہ جواب دے دیا جائے۔ بسا اوقات سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا جواب دے دیا جائے، اس کو عربی میں استفہام تقریری کہتے ہیں۔ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا ہے؟ جی ہاں باری تعالیٰ ہم نے قبض کیا۔ اگلا جملہ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے بندے کے جگر پارے کی روح کو قبض کیا؟ پہلا جملہ ہے بیٹا، اولاد، اور دوسرا جملہ ہے جگر پارا، ثمرۃ فؤادہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں مالک، یہ ڈیوٹی ہم نے سر انجام دی ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اچھا بتاؤ کہ میرا بندہ کیا کہتا تھا پھر؟ مالک دریافت فرما رہا ہے، یہ حالت سب پر آنی ہے۔ اور ابن علان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح فرماتے ہیں، فرمایا اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ جس کی نابالغ اولاد انتقال کر جائے یہ اس کے بارے میں ہے، نہ، ہر ایسا بندہ مثال کے طور پہ جس کی موجودگی میں اس کی بالغ اولاد میں انتقال کر جائے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اس کے بارے میں بھی ہے، چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں۔ اولاد جیسی بھی ہو جائے، اگر باپ کی موجودگی میں اس کا انتقال ہو جائے تو ساری زندگی باپ کا جگر پارا رہتا ہے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح قبض کرنے والے فرشتے جب بارگاہ حق میں حاضر ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ جل وعلا چاہے یہ بزرگ بھی ہو جائے، یہ بندہ بزرگ بھی ہے اور بالغ اولاد تھی اس کی، پھر بھی رب العالمین دریافت فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے جگر پارے کی روح کو قبض کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہاں۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ میرا بندہ کہتا کیا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ملائکہ کرام عرض کرتے ہیں حمیدہ کا بسترجع، اے میرے اللہ ہم نے دیکھا اس کو تیری جناب سے صبر ایسا ملا تھا کہ وہ اس حادثہ عظیم پر کہ اس کے سامنے اس کی اولاد کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا تھا اس حال میں بھی الحمدللہ، اس حال میں بھی وہ یہی کہتا تھا الحمدللہ بسترجع، اور کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ صبر کر رہا تھا، میں اچھا میرا بندہ یہ کہتا تھا،
رب العالمین جل وعلا انہی ملائکہ کرام سے فرماتا ہے ایسا کرو جنت میں نا ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ، اور اس محل کے نا اوپر لکھ دو، اس کا نام رکھنا اس گھر کا بیت الحمد، تعریف کرنے والوں کا گھر، تعریف کرنے والوں کا گھر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے اس نے 2 جملے پڑھے، اس نے کہا تھا حمیدہ کا وسترجع، مالک تیری تعریف بھی کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہا تھا۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا بیت الاسترجاع اس کا نام رکھو، یہ ان کا گھر ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے، نہ، بلکہ حکم یہ ہے اس کا نام بیت حمد رکھنا، حمد کرنے والوں کا گھر، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں صبر ہے، لیکن الحمدللہ اس حادثہ عظیم میں کہنا رب العالمین جل وعلا کی تقدیر پر راضی رہنے کا نام ہے، یعنی اس میں رضا ہے۔ بندہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو رب العالمین جل وعلا کی رضا میں راضی ہونے کا سمجھیے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ایسا کرو بھئی اس کے لیے گھر بناؤ اور اس گھر کا نام ہی حمد کرنے والوں کا گھر رکھ دو۔ جب جائے گا تو وہاں اپنا نتیجہ سامنے دیکھے گا، وہاں اولاد انتقال کر گئی تو ایک جملہ منہ سے نکالا تھا، دیکھو اولاد انتقال کر جائے تو اس کا ثواب اپنی جگہ، جزا اپنی جگہ۔ یہ تو ابھی رب العالمین جل وعلا نے بندے نے زبان سے جو ایک جملہ کہا تھا رب نے اس کی جزا اس محل کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ یہ تو نیرا الحمدللہ کہنے کا۔ اب جیسے حالات ہمارے ہاں ہو گئے ہیں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تو آپ یقین جانیے سوائے مایوسی کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب میں ریٹ لسٹ آپ کے سامنے پڑھوں اور یہ تباہی بربادی کس کس نے کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے سارے اخبار پڑھ ڈالوں، یا جناب والا جو ہماری خفیہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ ڈالیں، کوئی ساڑھی بھی تے تحقیق ہے نا گہری اندر دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جس طرح ہم شروعات آپ کے لیے یہاں ان باتوں کے لیے تلاش کر کے لاتے ہیں نا، تے اے جڑا قوم دی بربادی دے اندر کیڑا بندہ بیٹھا ہویا وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کون ہمارا مہربان ہے، رہنما ہے۔ 2000 پراپرٹیاں اس اکیلے آدمی کی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اس چیز کا بھی اظہار کر سکتے ہیں کہ کون وہ ہمارا ایسا سگا اور کیا جناب والا اس کو کہتے ہیں، ہمارا بڑا جو ہے وہ چہیتا اور ہمارا بڑا لاڈلا، ہمارے ساتھ بڑا پیار کرنے والا، ہماری شفقت کرنے والا، ہم پر بڑا مہربان وہ کون ایسا ہے کہ جس کی خالی ایک فائل کھلی ہے تو 12 ارب ڈالر کا وہ مالک نہیں کہا اکیلا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جانے والے چلے گئے ہیں جناب والا، پیچھے ہمارے لیے قرضے چھوڑ گئے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ رہی، لیکن ہم تو آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ حالات جیسے بھی آ جائیں، بندہ مرنے پر بھی آ جائے نا، روح نکل رہی ہو، آخری سانس مثال کے دور پہ ایک لمحے کے لیے اگر اس کو کہا جائے کہ آخری جملہ کوئی کہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں، ہمیشہ اس کو رب العالمین جل وعلا کی حمد کرنی چاہیے، اور یہی حال اس کی شکر کا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جس حال میں رکھے نا، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ضرور بھی ضرور قسم ہے ہمیں، ہم تمہاری نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، ہم تمہاری نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ بس ایک واقعہ بزرگوں کا سماعت فرمائیے اسی بارے میں۔ بزرگوں کا طریق یہ ہے، حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بندہ حاضر ہوا آ کرنا تو عرض کرنے لگا، غم سنا رہا تھا اپنا کہ حضور میرے گھر میں نا چور داخل ہو گیا، وہ سارا سامان لوٹ کر لے گیا۔ حضرت شیخ سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکابر تابعین میں سے بہت بڑے بزرگوں میں آتے ہیں، حضور میرے گھر میں نا چور داخل ہوا ہے، وہ سارا سامان لوٹ کر لے گیا۔ فرمایا اللہ کا شکر ادا کر، فرمایا اللہ کا شکر ادا کر۔ کہا حضور عجیب بات ہے، گھر کا سارا سامان وہ لوٹ کر لے گیا، آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر۔ فرمایا اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر کہ چور گھر میں داخل ہوا ہے، دل میں داخل نہیں ہوا۔ جملہ سننا، فرمایا اللہ کا شکر ادا کر کہ چور گھر میں داخل ہوا ہے، دل میں داخل نہیں ہوا، اور سامان لوٹ کر لے گیا ہے، ایمان لوٹ کر نہیں لے گیا۔ فرمایا سامان اللہ پھر دے دے گا، سامان اللہ پھر دے دے گا، یہ حالات کے تناظر میں ہے، سامان اللہ پھر دے دے گا، لیکن غور کر اگر ایمان لوٹ کر لے جاتا تو پھر تو نے کیا کر لینا تھا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر کہ سامان لوٹ کر لے گیا ہے، ایمان لوٹ کر نہیں لے گیا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال گزارش خلاصہ کلام دیکھیے، اللہ رب العالمین جل وعلا کو یہ جملہ پسند ہے،
حیات مستعار، اختتامی لمحات، یعنی جو بھی ہو، جیسی بھی کیفیت آ جائے، بندہ جس حال میں بھی ہو اس کو چاہیے اگر مشکل کے زمانے میں بھی آ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ذات پر یقین رکھے اور الحمدللہ رب العالمین کے کلمات اس کی زبان پر رہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ آپ رب العالمین جل وعلا کی نگاہ سے غائب ہیں، سمجھ آ رہی کہ مالک کی توجہات سے آپ غائب ہیں، ایسا نہیں، ہر آن ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نگاہ اس کے ہر بندے پر ہے اور اس کا اعمال نامہ بارگاہ حق میں پیش ہو رہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا ملاحظہ فرما رہا ہے کہ اس کا بندہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمیشہ خوش رہیے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی تعریفی کلمات کہتے رہیے، دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین، صالحین اور اکابر کے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جو تشریحات عرض کرتا ہوں، باری تعالی جل وعلا ہمیشہ اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔